کہ آج ہم سب مل کے سیدوں کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی نسل کا صدقہ عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، تو کرم رب کا آج اس نے ہمیں اور آپ کو سیدوں کا مہمان بنایا گیا۔ مزار میں بھی آل رسول ہے اور ممبر پہ بھی آل رسول آنے والے ہیں اور ہیں۔ سید فرد میاں صاحب قبلہ اور سید سلیم میاں صاحب قبلہ کی آمد ہوگی ماشاءاللہ۔ تو یہ چہرے آپ دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ بڑی بات لگ رہی ہے مجھے، جبکہ اس پرفتن دور میں ہر آدمی کو تماشے کی پڑی ہے اور شور شرابے کو بندہ زیادہ فوقیت دے رہا ہے اس وقت میں۔ جو جتنا زیادہ تماشا کر لے بندہ اتنا زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے، اور کئی بار جس کی پوری ذمہ داری ٹھہرائی جاتی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کو، وہ غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں اور ذمہ دار بریلی والا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، کسی بھی محفل کے تماشے سے نہ مسلک اعلیٰ حضرت کو کوئی لینا دینا ہے، نہ اعلیٰ حضرت والوں کو ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ کیا بات! اتنی تباہی و بربادی ہوئی عرسوں کے نام پہ، میلوں کے نام پہ، کہ قوم کی غیرت کا جنازہ نکل گیا، اور ہم ابھی اسی میں پڑے رہ گئے بھئی رات موج آئی کہ نہیں آئی، رات موج آئی کہ نہیں آئی۔ کودتے نااہل لوگ ہیں اور برائیاں بریلی والے کے دامن میں جا کے گرتی ہیں۔ میں آپ سے صاف بتا دوں، بریلی والے کا مسلک یہ ہے، نہ مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے، نہ مزار کا طواف کرنا جائز ہے، اور نہ ہی یہ ڈھول باجے گاجے اسلام میں جائز ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اگر کوئی اپنی جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار بریلی کا احمد رضا نہیں، وہی شخص ہے جو خود میں ان جہالتوں کو انجام دیتا ہے۔ کوئی بھی اعلیٰ حضرت یا مسلک اعلیٰ حضرت کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت تو یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اسی کی روشنی میں جو چلتا ہے نا، وہی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے۔ ہاں، ورنہ ضروری نہیں ہے ہر مزار والا اعلیٰ حضرت کو مانتا ہو، ہر پیر ہر مجابر اعلیٰ حضرت کو اس دور میں مانتا ہو۔ برا لگ جاتا ہے لوگوں کو، لیکن بات کڑوی ہے، سچی کہتا ہوں۔ کئی مجابروں نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، اور وہ نوجوان، آپریٹر صاحب اس کا تھوڑا سا جو یہ گونج ہے نا یہ کم کر دیں، بند جگہ ہے، بات تھوڑی صاف سمجھ میں آئے، گونج کم کریں اس کی تھوڑی سی اور آواز بڑھا دیں۔ میں بس چند باتیں آپ سے کہہ کے میں اپنی بات ختم کر لوں۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جب بھی اپنا پیسہ لگائیں نا، حلال جگہ پہ لگائیں، حرام کام میں کبھی روپیہ نہ لگائیں۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ کہاں لگائیں گے پیسہ؟ بولیں سارے، کہاں لگائیں گے؟ حلال، اور زور سے کہاں لگائیں گے؟ حلال، حلال جگہ پر۔ اور حلال جگہیں آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں، اگر کوئی چندہ مانگے تو، کہ فلاں شخص نے اس کام کے لیے چندہ مانگا ہے، دینا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ مفتیان اکرام، علامہ صاحب، یہ لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جائز ہے، تو پھر آنکھیں بند کر کے خرچ کریں، اور اگر یہ روک دیں تو پھر رک جاؤ۔ اس لیے کہ علماء اپنے باپ کی بولی نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں رسول پاک کی بولی بولتے ہیں۔ میں جانتا ہوں جب یہ علماء کسی غلط کام سے روکیں گے تو کچھ پاکھنڈیوں کی آواز اٹھے گی کہ فقیروں اور مولویوں میں بنی کبھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں فقیری آتی ہی علم والوں کو ہے، جنہیں علم نہیں آتا انہیں فقیری نہیں آتی ہے۔ اور رہ گئی بات ولایت کی، تو ولی وہی ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے۔ یہ بھی سن لیجئے، کوئی ننگا، کوئی شریعت کا باغی ولی نہیں، ولی بولنا پڑے گا، ولی اگر یہ سوچ کے بیٹھے ہو مولوی فری جنت بانٹ کے جائے گا تو ذہن سے نکال دینا۔ میرا مزاج ہے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کیا بات! کمیٹی والے بھی بڑے سخت ہیں، وہ آج جلسے والے بھی کافی سخت ہیں۔ اللہ کرے کہ جو خامیاں ہمارے بیچ ہیں، خدا کرے اس محفل کے ذریعے ہمارے بیچ سے وہ خامیاں نکل جائیں۔
اور کوشش یہ کیجئے گا کہ ہم اس محفل سے جو باتیں کام آنے والی ہیں وہ اپنے دل پہ لکھ کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور میں تھوڑی سی سخت گفتگو اس لیے بھی کرتا ہوں، محفل میں اکثر نوجوان ملتے ہیں حضرت، بڑے بوڑھے یا تو ہیں نہیں، آنے کے لائق نہیں ہیں، نہیں ہے تب بھی ہمارے لیے نصیحت کا ایک باب ہے، نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ لوگ بڑھاپے کو پہنچ نہیں پا رہے ہیں، جلدی قبرستان چلے جاتے ہیں اور اٹھ کے نہیں آ پا رہے ہیں، تو اس میں بھی ایک نصیحت ہے کہ آج طاقت ہے، شاید کل اتنی بھی چلنے کی طاقت نہ ہو۔ ہمارے بھائی نے بڑا اچھا خوبصورت شعر پڑھا تھا جس کا مفہوم تھا کہ جوانی ہی کی عبادت میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج طاقت ہے تو بیٹھیں سارے لوگ، اللہ کرے یہ باتیں دماغ میں اتر جائیں، توجہ ہے نا؟ تو پیسہ کہاں خرچ کریں گے؟ حلال کی جگہ کے، کس جگہ پہ؟ سارے بولیں کس جگہ پہ؟ حلال کی جگہ پہ۔ جو ریلنگ کے ادھر بیٹھے وہ بھی عرس میں ہی آئے ہوئے ہیں، ہاں، جو مسجد کی حد میں بیٹھے نا وہ بھی عرس میں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرق اتنا وہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ والے کا در ہے، واہ واہ، ہاں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں اللہ کا گھر بھی ہوتا ہے۔ کیا بات، اس پہ بات نہیں کرنی ہے، بس چند باتیں ضروری میں کہہ جاؤں، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ پیسہ کہاں خرچ کریں گے؟ حلال جگہ۔ آپ اپنے روپے کی اہمیت سمجھیے، کتنی محنت سے ہم لوگ پیسہ کماتے ہیں، کتنی محنت سے، کوئی دبئی، کویت، مہاراشٹر، ممبئی، پونے، گجرات، کہاں کہاں آپ چاہیے اپنے یو پی کے لوگ ملتے ہیں، نوجوان بچے جلسے کراتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ممبئی پہ یو پی والوں کا قبضہ ہے، پونے میں یو پی والوں کا قبضہ ہے، اکثر ہمارے علاقے کے لوگ ادھر رہتے ہیں، لیکن تکلیف کب ہوتی ہے؟ پورا سال چندہ کرتے محنت کی کمائی کا، اور جب علاقے میں آتے ہیں نا چندہ یہ کہہ کے کرتے کہ مولوی صاحب عرس ہونا ہے، اور جب عرس کی باری آتی ہے نا تو وہ محنت کی کمائی اکٹھی کر کے لانے والے لوگ جب مجابروں سے آ کے کہتے ہیں حضرت جی عرس ہونا کہ نہیں، تو بابا کہتا عرس تو ہونا ہے۔ پوچھتے ہیں کسے بلایا جائے گا؟ بابا کہتا ہے کہ بس اسے بلایا جائے گا کہ جو ڈھول بھی لے کے آئے گا، تماشا بھی کر کے جائے گا۔ ان تماشوں نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ، جن کے چہروں پہ داڑیاں نکی ہوتی ہیں، جو ایک وقت مسجد میں نہیں جایا کرتے ہیں، ان پہ چشتی رنگ چڑھا کرتا ہے، جن کے منہوں سے شراب کی مہک آتی ہے، وہ کہتے ہیں چشتی رنگ چڑھ گیا ہے، اور ان کے دھت نشے میں آ کر کے لوگ کہتے ہیں قلندر کو بلایا ہے۔ کس کا قلندر ہے؟ کوئی کہتا میں علی کا ملنگ ہوں، اوقات دیکھ اپنی اور بات دیکھ اپنی، علی کے ملنگ ایسے نہیں ہوتے، رہ گئی علی کی بات، خدا کی قسم علی اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، ہزار بار بشویم کہیں سے مجھ کو گلاب انوز نام تو گفتن کمالے پہ ادھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس کمبل پوش، مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ میں کھل کے کہتا ہوں اسلام سب سے زیادہ ہندوستان میں خانقاہوں کے ذریعے پھیلا ہے، لیکن آج اسلام کو سب سے بڑا نقصان کچھ خانقاہوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ خدا کرے عقل سلیم آ جائے ان مجابروں کو جو شریعت کی نہیں طبیعت کی سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جن مزاروں پہ تماشے ہوتے ہیں نا، جاؤ اٹھاؤ مزار والے کو، پوچھو اس سے جا کے تیرا مزار کیسے بنا؟ کیا ڈھولک لٹکائی تھی گلے میں؟ باجے بجائے تھے گلیوں میں؟ اگر رب اجازت دیتا ان کو نا تو یہ مزار سے آواز دے کے کہتے نادان ہماری راتیں سجدوں میں گزرتی تھی، دن روزوں میں گزرا کرتے۔ واہ واہ واہ، کیا کہیں، واہ۔ یہ کنڈیشن رہی ہے ان کی، پوری زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی، تبھی تو اللہ نے ان کے مزار بنوائے، تب بنے ان کے مزار جا کر کے۔ آج تو جتنا بڑا چرسیا ہے اتنا ہی بڑا پہنچا ہوا ہے۔ ننگا مل گیا کوئی، تعویذ بھی دے جاؤ، نمبر بھی دے جاؤ۔ نمبر کا کیا کرے گا؟ کل سٹے کا نمبر پوچھنا۔ ہاں یہ ننگے، یہ سٹوری، یہ نسیڑی صرف سٹے کا نمبر بتا سکتے ہیں، خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ تو اللہ والا ہی بتا سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ انہی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ قوم کا بیڑا غرق ہے۔ معاف کیجئے گا، مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے کہ 70 چادریں چڑھائی جائیں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ کہ صرف ایک چادر کافی ہے۔ کتنی چادریں کافی ہیں؟ ایک۔ سارے بولو ایک، لیکن کوئی منع ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ دکان مدی ہو جائے گی۔ ہاں ایک چادر 70 گز کی لے کے 18 لوگ چل رہے ہیں، یہ اسلام ہے؟
ابا کہہ دے بیٹے دوا لا دے، گھر میں گاڑی نہ ہو تو کہہ رہا بائک نہیں ہے، 2 قدم چل کے باپ کی دوا نہیں لا سکتا، 70 گز کی چادر لے کے 10 کلومیٹر سے آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے جامی آ رہے ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ہم لوگوں کی، چادر لے کے 70 گز سے پھر تو کیسے آتے ہوگے؟ ہر قدم پہ 2 رکعت ادا ہو رہی ہوگی، وجود روزے سے ہوں گے، لب پہ درودوں کے ترانے ہوں گے، لیکن جب جا کے دیکھو نا ان 70 گز کی چادر والوں کو، جب چلتے پیر میں جوتے تو نہیں ہوتے ہیں، لباس بھی سلامی نہ کی، چہرے بھی سلامی نہ کی، چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، راستوں میں نشے کر کر کے چلا کرتے ہیں۔ مجھے بتا تو سکی، تو 12 کلومیٹر سے چادر لے کے چلا، ظہر سفر میں ختم، عصر سفر میں ختم، مغرب سفر میں ختم، ساری نمازیں ضائع کر کے اگر تم مزار تک آ رہا ہے، کیا ضرورت پڑے گی تیری چادر کی؟ میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں، چادر کتنی بھی قیمتی لے کر کے آ جاؤ، اگر مزار والا اللہ والا ہے تو اس کی قبر کو اللہ نے جنت کی کیاری بنا دیا ہے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہے تو تیری 70 نہیں 700 گز کی چادر سے بھی نتیجہ کچھ نہیں ہے، تیری چادر سے ان کے رتبے بلند نہیں ہوں گے، بلکہ تیرے آنے سے خدا تیرے رتبے بلند کرے گا۔ لیکن آنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اس انداز میں آؤ کہ جب تم چلو تو دیکھنے والا دیکھ کے کہے اگر مصطفیٰ کے وفادار ایسے ہیں تو مدینے والا تاجدار کیسا رہا؟ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس کمبل پوش، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ جی کھل کے گنڈا گردی ہو رہی ہے مزاروں کے نام پہ، کب روک لگے گی؟ کس دن بدلیں گے ہم؟ وہ پیغمبر جس پہ پہلی آیت اقرا کی نازل ہوئی، واہ، آج اس کی امت سب سے بڑی جاہل ہے ہندوستان میں۔ یہ رونے والی بات ہے، یہاں آنسو آتے ہیں، یہ کنڈیشن ہے، سب سے پچھڑے ہم ہیں۔ بھائی اپنوں میں بیٹھو گے سارے مولوی دکھائی دیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں، ابھی تو ہم اپنے بیچ میں بیٹھے نا، تو ہائی اسکول بھی کرا لے تو کہہ رہا جی دعا کریو مولا اللہ ہائی اسکول میں، ہائی اسکول کر لیا انہوں نے اور پھر کوئی کام ہی نہیں ہے، اللہ کو دکان کرا دی، بس ہو گئی کامیابی ہماری، بن گئے قابل ہم لوگ۔ کنڈیشن دیکھیں، آنکھوں کے اسپتال میں چلے جاؤ سارے اندھے لگتے ہیں، ہڈی کے اسپتال میں چلے جاؤ سارے لنگڑے ملیں گے، صحیح بتا رہا ہوں، کان کے اسپتال چلے جاؤ سارے بہرے لگتے ہیں، کمی نہیں ہے کسی کی، نہ اندھوں کی، نہ بہروں کی، نہ کانوں کی، نہ لولے، نہ لنگڑے، جیسوں میں پہنچ جاؤ ویسے ہی لگتے ہیں سارے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے ہم مضبوط ہیں؟ وہ بھائی تم شیش گڑھ والے ہو، اچھا کھاتے پیتے ہو، اللہ اچھا کھلائے پلائے، ہر جگہ کی کنڈیشن تو یہ نہیں ہے نا۔ معاف کیجئے گا، ہماری سیاست اور ہماری قیادت، یہاں 50 لوگ بیٹھے، ایک سپٹی آ جائے ساری بھاگ جائیں گے، کوئی بچانے کے لیے بات کرنے رکے گا نہیں، اور جب بہت بڑا ہمارا نیتا ہوگا نا وہ 10,000 دے کے رفع دفع کرے گا۔ یہ ہماری سیاست ہے، 10,000 دے کے حضرت رفع دفع کر رہے ہیں، کہہ رہے نیتا جی نے کرا دیا کام، نیتا جی نے نہیں، گاندھی جی نے کرایا۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے آپ کو اپنا حق معلوم ہوتا، بھائی معلوم ہی نہیں ہمارے کیا رائٹس ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم پڑھے ہی نہیں ہیں۔ 70 سال سے ہم نے صرف مزار بنائے، مزار، کچھ اور نہیں بنایا۔ میں مزاروں کا مخالف نہیں، مزار بھی سب کے نہیں بننے چاہیے، مزار اللہ والوں کے بننے چاہیے، اللہ والوں کے بننے چاہیے۔ اب تو جس گلی میں چلے جاؤ وہی مزار ہے، تاریخ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، بتائیں خواب آیا تھا رات تو یہاں ہم نے آ کے دیکھا تو اینٹ اکھڑ رہی تھی، ہم سمجھ گئے اللہ والوں نے کہا میرا مزار بناؤ۔ یہ کنڈیشن ہماری ہے۔ ایک تو کہہ رہے آپ پورے 72 بناؤں گا اپنے کھیت میں، کہاں نکلے حضرت؟ کہہ دیا رات مزار نکلا، پیڑ پھٹ گیا بیچ میں سے، تو دوسرے نے جب دیکھا نا ایٹم ہے نا، دوسرے نے دیکھا بڑی چادر چڑھ رہی ہے، انہوں نے کہا مجھے اپنے کھیت میں 72 بنانے، میں نے کہا پوری کربلا بنائے گا کیا؟ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ معاف کیجئے گا، تم میں سب سے پکا بریلوی ہوں میں، کوئی مجھے بدعقیدہ نہ سمجھے، ہمارے کام غلط ہو گئے، طریقے غلط ہو گئے، ہماری حرکتوں کو دیکھ کے لوگ اعلیٰ حضرت کو بھونکتے، ذمہ دار انہیں ٹھہرایا جاتا۔ یہ بریلی والے لوگ، بریلی والوں کو جانتا ہے؟ بریلی والے کس نظریے کے مالک ہیں؟ بریلی والے سن، ہم جامی کے عاشقوں میں آتے ہیں، واہ واہ، اور کون جامی؟ وہ جامی جو حضور کی نعت کے چند مصرے لکھ کے لے کے چلے،
مدینہ قریب آئے، حضور بادشاہ وقت کو حاکم کو حکم دے میرے جامی کو قید کر کے جیل میں ڈالو، میرے مزار تک نہیں آنا چاہیے۔ لوگ باتیں کرتے، مگر میرے امام نے کہا تھا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ زمانے کو بتا دو، ہم ولیوں کو مانتے ہیں کیا؟ ولیوں کو ہم خدا کا دوست مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ ہم ولیوں کو خدا کا دوست مانتے ہیں، خدا بولیں ذرا، بات جانی چاہیے، خدا نہیں مانتے، خدا والا مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ یہ ہم بریلویوں کا عقیدہ ہے، اور ہم یہ اجازت ہی نہیں دیتے کہ کوئی کسی پیر کو سجدہ کرے، کسی مزار کا طواف کرے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اجازت اس کی بولے ہیں نہیں دیتا ہے۔ تو اس کی آڑ میں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ معاف کیجئے گا، ہماری کنڈیشن ہر اعتبار سے پیچھے۔ نوجوان ممبئی پونے میں محنت کرتے، آ کے کہتے ہیں بابا کیا ہونا ہے؟ کہا تمہیں پتا انیس قوال 1 نمبر پہ چل گیا، اب کیا اسے بلا لو، ہے نا؟ اب کیا اسے بلا لو، کہاں دیکھا موبائل میں، اب کیا اسے بلا لو ہے؟ تو چلو ٹھیک ہے بابا کر لو۔ بابا نے کر لیا، اور جب بابا نے کر لیا نا تو کہہ رہے بابا مزہ نہ آگا۔ کیسے؟ بولے جواب دینے والی بھی ہونی چاہیے۔ ابے تمہارا گھر بیوی کے جوابوں سے تمہارا دل بھرا نہیں ہے؟ یہاں بھی جواب ہی چاہیے تمہیں۔ کنڈیشن دیکھو آپ، کہہ رہا جواب والی بھی ہونی چاہیے، جس سے صاحب مزار کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے سینے پہ ڈھولک بجوائی ہم نے، جس سے پوری زندگی یہ روکتے رہے، ان کے سینے پہ حرام کاریاں کی ہم نے۔ پھر کہہ رہے ہیں مزار سے فائدہ نہیں ہو رہا، ہوگا کہاں سے؟ بتائیے ہوگا کہاں سے فائدہ؟ فائدہ خالی کہنے سے نہیں ہوگا، فائدہ طریقوں کو اپنانے سے ہوگا۔ پھر سجتی ہیں محفلیں، شاندار گدے لگائے جاتے ہیں، شاندار ساؤنڈ لگائے جاتے ہیں، 2 کرسیاں لگائی گئی، 2 گدے لگائے گئے، ایک طرف بغیرت بیٹھا ہے تو دوسری طرف قوم کی بغیرت بیٹی بیٹھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد چند بد چلے ذہنی عیاش طبیعت کے مالک آ کر کے آگے کرسیاں ڈالا کرتے ہیں۔ پھر جب سوال جواب ہوتے ہیں اور اعتراض ہوا کرتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے، پھر قوم کے بیٹے اٹھ کر کے ان عیاش طبیعت لوگوں پہ پیسے لٹایا کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب پیسے لٹائے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج پتا چلا کہ مکھیا کے بیٹے پہ کتنا پیسہ ہے، آج پتا چلا ٹھیکیدار پہ کتنا پیسہ ہے، آج فلاں کے بیٹے نے سیکھ اونچی کر دی ہے، آج اس کے بیٹے نے بہت نام روشن کر دیا ہے۔ خدا کے واسطے یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شان و شوکت کی بات نہیں ہے۔ جاؤ، پتا تو تب چلے گا جب قبر میں پہنچو گے کس کی سیکھ کھڑی رہ گئی ہے، کس کی سیکھ گر گئی ہے۔ اصل سیکھ کا فیصلہ یہاں بیٹھ کر کے نہیں ہوگا۔ میرا جبہ دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرنا کہ میں کوئی جنتی بندہ ہوں، میرا ماما دیکھ کے نہ فیصلہ کرنا میں کوئی جنتی ہوں۔ جنتی وہ ہوگا موت کے وقت جس پہ خدا مہربان ہوگا، اور قبر میں جا کے جس پہ مدینے والا مہربان ہو جائے۔ اللہ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس کمبل پوش، واہ واہ واہ، زندہ باد اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ واہ واہ واہ، ہمارا تو کچھ لگا نہیں نا دین پہ، یہ بابے تو بیٹھے رہ گئے نا۔ ابا مر گیا، پکا شرابی تھا، بیٹھ گیا گدی پہ، لوٹ رہا ہے قوم کو۔ جی دین کیسے بچا ہے؟ پوچھ کربلا والوں سے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، دین میں کتنی قربانی لگی ہے، پوچھ فاطمہ کے لالوں سے۔ کیا کہنے، یوں ہی دین ہم تک نہیں آیا ہے، ایسے ہی مزار نہیں بن گئے۔ خدا کی قسم خون دیا ہے اہل بیت نے، تب جا کے دین ہم تک آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خون دیا ہے اہل بیت نے، تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور قسم خدا کی، میں رک کے بات عرض کر لوں آپ سے، معاف کیجئے گا اگر بات کڑوی لگ جائے تو۔ میں سچی بات کہتا ہوں، ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو ان کی قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ ہمارے حصے کی پریشانی تو کربلا والے اٹھا گئے ہیں، اللہ، ہمارے حصے کے دکھ تو مدینے والے نے اٹھائے گئے۔
ہے آج نہ تیرا گریبان دین کے لیے پکڑا گیا نہ میرا گریبان دین کے لیے پکڑا گیا. پوچھ شاب ابی طالب کی بھوک کیسی تھی, پوچھ وہ بچوں کا بلکنا کیسا تھا, پوچھ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے وہ حضور کے ساتھ شاب ابی طالب کے گزرے ہوئے لمحے, وہ پوچھ نبی کی بیٹیوں سے وہ شاب ابی طالب کی بھوک کیا تھی. ایک دن میرا نبی شاب ابی طالب میں آیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آگے بڑھ کے ویلکم کیا تھا. بتاؤ جا کر کے انہیں یاش طبیعت مجاوروں کو جنہوں نے قوم اور اسلام کی خیرت لوٹ کے رکھ دی ہے, جن کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کو گالی دی جا رہی ہے, پوچھو ذرا کان پکڑ کے ان سے تمہارے باپ کا دین نہیں ہے, جیسے مرضی کے مطابق تم چاہو کہ ڈھال لو گے. ابھی اعلیٰ حضرت کے سپاہی زندہ ہیں, تمہاری مرضی کے مطابق دین کو چلنے نہیں دیا جائے گا. دین ویسے چلے گا جیسے مصطفیٰ نے لا کے دیا تھا, ابو بکر نے گود میں اٹھا کے ہم تک پہنچایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان ابو بکر صدیق, مسلک اعلیٰ حضرت, عرص کمبل پوش. واہ 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 واہ. تاریخ آپ کیا کہہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں زکی بھائی اور ان کے تمام بھائیوں کو, جتنے بھی احباب نے کمیٹی والوں نے یہ محفل سجائی ہے اور رت بدل دی ہے اور اس کی رت. ہاں پہلے ہوتے تھے تماشے, مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہیں. واہ واہ واہ. ہاں وہ کہا تھا نا خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. واہ واہ. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے. کیا کہنے. واہ واہ. ہاں اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو, خاص کر کے جو مزار کے جتنے بھی خدام ہیں, اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے, ایسے ہی دین نہیں آیا ہے, ایسے ہی نہیں آیا ہے. ہاں وہ بھائی باپ کی زمین ایسے ہی نہیں بچ جاتی ہے, باپ اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کی باپ والی بھی بچی رہے اور اپنا بھی اتنا کما لے کہ جو ضرورتیں پوری ہو جائیں تب جا کے دادا کی پوتے کو ملتی ہے. کیا بات ہے. ماحول نہیں ہے, حالات نہیں ہے, نہیں بولا جائے گا. حضور کی بات ہو نا, کسی مائی کی بات سے ڈرا نہیں جائے گا, اس لیے کہ زندگیاں حضور کے نام پہ قربان کر دیں گے. محبت کے ساتھ حضور کے ساتھ زندگی گزار گئی. خدا کی قسم ایسی خاتون کوئی لا کے دکھا دو 25 سال شوہر کے ساتھ گزارے ہوں اور شوہر کو کبھی دروازے پہ آواز دینے کی ضرورت نہ پڑی. اللہ اللہ. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ حضور 25 سال آپ کے ساتھ, آپ حضور کے ساتھ رہے, لیکن کبھی دروازے پہ آواز کی ضرورت نہیں پڑی. آج کہہ رہا تعویذ دے دو بھی فرما بردار نکلیے, کہہ رہا 3 تعویذ دوں 18 دن بول کے پلانا, فرما بردار ہو جائے گی. بابا کی خود 6 مہینے سے ناراض بیٹھی ہے. سب سے بڑا تعویذ کردار مصطفیٰ ہے. جن کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور کی زندگی پڑھ لیں, خدا کی قسم جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے, گھر میں برکتیں نظر آنے لگیں. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. علامہ افضال صاحب تشریف فرمائیں.
मुफ्तियान इकराम बैठे हुए हैं। हाँ भाई साहब से थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, ये बातें थोड़ी दिल पे लिख लीजिएगा कि अल्लाह करे हम बदल जाएं, बिल्कुल बदल जाएं। बड़ी मेहनत लगी है दीन के लिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ रही और कभी आका ने ना दरवाज़ा बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हुजूर पहुँचते थे दरवाज़ा खुल जाया करता था। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा खदीजा 25 साल हो गए, पता कभी आवाज़ नहीं देनी पड़ी, तुझे कैसे पता चलता है मैं आ गया हूँ? वो कहती हैं हुजूर जब आप घर से जाते हैं तो घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, दिल में रहते। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कहती थी हुजूर आप हर वक्त मेरे दिल में रहते। वो कहती हैं सरकार आपकी खुशबू मेरे दिमाग में ऐसी बस गई है कि आप दरवाजे पे नहीं गली की पहली वाली चौक में होते ना, आपके आने से पहले खुशबू दरवाजे पे पहले आ जाए। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये जिंदगी उनकी, क्या कहना। 25 साल हुजूर के साथ गुजरे। और जब आए ना शाबे अबी तालिब के दिन, हुजूर एक दिन आए और आए ना अंदर खदीजतुल कुबरा आगे आगे, हुजूर फरमाते हैं बेटी नजर नहीं आ रही, बेटी नजर नहीं आ रही। वो खुद मुर्गे खा के पेट से पत्थर बांधने की तलकीन करने वालों, जरा तुम भी कान खोल के सुन लो, हाँ ना बेटी नहीं आई। खदीजतुल कुबरा आंख में आंसू भर लाई, हुजूर बेटियां पीछे खड़ी हैं, सामने क्यों नहीं कहा हुजूर बेटी बेटी है ना, उन्हें पता है बाप कितने दुख में है। उनकी भूख से ये हालत है कि उनका चेहरा उतर के आ गए। हुजूर बेटियां आपके सामने उतरे चेहरे के साथ इसलिए नहीं आना चाहती कहीं हमारे बाप की तकलीफ बढ़ ना जाए, अल्लाह बढ़ ना जाए। फरमाया लाओ मेरी फातिमा किधर है? खदीजतुल कुबरा हटी, सामने खातून जन्नत, बेटी खैर है? रो के कहती है अब्बा आज भूख बहुत बढ़ गई है, अब बर्दाश्त नहीं होती। हुजूर ने झोली नहीं फैलाई, हुजूर ने मुसल्ला बिछा के मन्ना सलवा नहीं मांगा था, मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा। शाबे अबी तालिब के चक्कर लगा रखे हैं कि कहीं पे पत्ते गिरे पड़े मिल जाएं। आज भूख का आलम यह है कि जो हुजूर के साथ उस पहाड़ी की गांव के अंदर थे, उस मैदान में जितने लोग थे सारे लोग पत्ते इकट्ठा कर चुके हैं। आज नबी की बेटी के हिस्से में गिरे पत्ते तक नहीं आ रहे हैं। आका करीम ने एक दरख्त पे देखा, सूखे पत्ते लगे हुए हैं, सरकार ने पकड़ के दरख्त को हिलाया, चंद पत्ते टूट करके गिरे हैं। अजीब मंजर था, अर्श इलाही के फरिश्ते चीख मार गए थे, मालिक ये क्या मंजर है? पहले नबियों की उम्मत ने अगर भूख की शिकायत की है, तूने जन्नती खाना उतारा था, ये तो तेरे महबूब की बेटी है, खातून जन्नत फातिमा है, मालिक इजाजत दे हम जन्नत का दस्तरखान लेके चले जाएं। रब ने फरमाया फरिश्तों ठहर जाओ, ये मेरा और मेरे महबूब का मसला है, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। मालिक महबूबों के साथ ऐसा कब किया जाता है? पैरों के लिए मन्नो सलवा, आज के के लिए मेरे मालिक पत्ते भी नहीं है। रब फरमाता देखो तो सही मेरा महबूब क्या चाहता है। आका ने पत्ते गिराए, बेटी से कहा झोली फैला, खातून जन्नत ने दामन खोला, आका ने पत्ते उठाए। आका कहते फातिमा इन्हें खा के गुजारा कर लो, वादा करता हूँ यहाँ फाका उठा लो, आखिरत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा। और मैं बता दूं, कोई इस वाकये को उठा के ये न कहते कि नबी कितने मजबूर थे। मालिक कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये भी कान खोल के सुन लीजिए, अगर कोई दलील करबला को बनाता है कि पानी बनता खुला क्यों नहीं, तो फिर अजमेर आके देख ले, अजमेर आके देख ले। अजमेर में हुसैन नहीं, हुसैन का बेटा है। हाँ वहां नहरे फुरात, यहाँ आना सागर। क्या कहने, कहते हो मजबूर थे सकीना को पानी न पिला सके। मैं कहता हूँ बेटे की शान देख, प्याला दे के कहा था कि करीब मत जाना, खाली दिखा के कह देना उन्होंने बुलाया है। वाह 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 वाह, दूर से दिखाया था तो तालाब उठ के आ गया था। क्या कहने, कसम खुदा की अगर असगर एड़ियां रगड़ देते ना तो नहरे फुरात की औकात क्या है, करबला में जमजम निकल। क्या कहने, वाह 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 वाह। अपनी बेटी को पत्ते खिलाए, वो सब तालीम उम्मत के लिए था। महबूब फरमाते हैं, अपने करीम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने किसी को आजमाया ना तो आजमाइश के हिसाब से उसको रुतबे दिए गए, और फरमाए मैं सबसे बड़ी मुसीबतों से आजमाया गया हूँ, इसलिए अल्लाह ने मेरा सबसे आला मकाम रखा है। वाह वाह,
چہرہ دیکھیں گے آپ تیری نسل پاک میں ہے. شکر ہے ہم بریلی والے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. اور یہ نظریہ امام احمد رضا نے دیا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. کیا کہنے, واہ 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 واہ. ہے نا, شکر ہے اللہ نے ہمیں امام احمد رضا عطا کیے. مجھے نہیں معلوم ہے کس کو بات چلی لگ رہی ہو, کس کو کاٹ رہی ہو, کس کا کتنے پانی ہو رہے ہو, فرق نہیں پڑتا ہے. ہم تو کھل کے کہتے کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو, پانی برس پڑا تو کہاں منہ چھپاؤ گے. ہے نا بھائی, سمجھے ذرا ان چیزوں کو اٹھا کے. جی ان کے پاس کچھ نہیں تھا, انہیں نہیں پتا تھا, ان کو بیٹی کی مدد نہیں کر پائے. سن تجھے بتاؤں, سنیں, حضور کے بیٹے, حضور کی بات نہیں بیٹوں کی بات نہیں, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ. امام حسن, شکر ہے ہم خالی حسین کا نعرہ نہیں لگاتے, ہم حسن کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, ہم حسین کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیونکہ دونوں ہی مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. کیا کہنے, واہ واہ. دونوں ہی, حضور نے دونوں کو چوما, دونوں کو سونگا, حضور نے دونوں کو گود میں اٹھایا, دونوں کو کندھے پہ بٹھایا. ہاں, حضور دونوں سے پیار کرتے تھے, تو پھر ہم ایک کی بات کیوں کریں؟ ہمیں تو دونوں ہی پیارے ہیں, کیونکہ دونوں حضور کو پیارے. بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے, باتیں نہ کرو بھائی. کسی کے گھٹنا لگ جائے نا تو بھلے محفل میں جگہ ہو نہ ہو, دل میں جگہ رہنی چاہیے. گھٹنا لگ جائے تو معاف کر دو, کون نہیں لگتا ہے تو معاف کر دو. چلی کیوں رہے ہو بھائی ایسے, جب لگ رہی ہے دوسرے کے, سمٹ کے بیٹھ جاؤ, سمٹ کے بیٹھ جاؤ. وہ کون سی جگہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت سرکار مزار شریف میں گئے تھے؟ مہارانا شریف کی طرف ہی ہے, کالپور شریف, جگہ اور تھی نا, وہ بڑی بارگاہ, مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت جب گئے نا تو یوں گئے ایسے کر کے, ایسے. کسی نے پوچھا حضرت آپ اس مزار میں ایسے کیوں گئے؟ کہنے لگے اس مزار میں رب کے اتنے فرشتے موجود تھے کہ اندر جانے کی جگہ مشکل سے مل رہی تھی. اللہ اللہ. کیا کہنے, واہ واہ. جگہیں تنگ ہوتی تو یوں چلا کرو, یوں سمٹ جائے, سمٹ جائے. تو یہ بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا, بزرگوں سے سیکھا. شکر ہے رب نے ہمیں اعلیٰ حضرت والا بنایا. سبحان اللہ. وہ کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا, ہمارا نبی, واہ, زور سے دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی. پیچھے والوں کا اگر کرایہ نہ لگتا ہو تو پیچھے والے بھی بول سکتے ہیں, اور سارے ہی سننی ہے تو بولیے گا. مجھے کسی سلے کلی کی آواز نہیں چاہیے. میں حضرت منع نہیں کرتا ہوں, کسی بھی مسلک کا بندہ آ کے بیٹھ جائے, میں بھگاتا نہیں, کیونکہ بھگائے وہ جس کے پاس کچا مال ہو. واہ واہ واہ. اپنے پاس چوری کا مال نہیں, اعلیٰ حضرت کی تجوری کا مال ہے. واہ واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم تو کہتے ہیں بیٹھ, اور سن, ہمارا وجدان کہتا میں پھر ختم ہوتے ہوتے کہہ کے اٹھے گا, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے, ہائے ہائے. کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. واہ واہ. ہے نا, تو جو بھی یہ بھلے نہ بولے جب تک عقیدہ پکا نہ ہو جائے, جن کا پکا وہی بولے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, ہمارا نبی, جیو سلامت رہو, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی. امام حسین ملکی سے گزر کے جا رہے ہیں, بچپن کا زمانہ, حسن تو ان کے در کی خیرات ہے, ہائے ہائے. واہ واہ واہ. کیا کہنے, اور سخاوت ان کی باندھی ہے. واہ 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 واہ. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. ہائے ہائے. سخاوت سیدوں کی پہچان ہے سب سے بڑی. واہ واہ. اگر کوئی بڑے سے بڑا شجرہ بھی لے کے بیٹھا ہے نا اور سخاوت نہیں ہے تو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے ہمیں, اور اگر کوئی شجرہ نہیں ہو اور سخاوت ہو تو سمجھ جاتے ہیں یہ شان تو حضور کے خون میں نظر آیا کرتی ہے نا. تو کوئی لوگ کئی بار کہہ دیتے ہیں جی یہ ایسا ویسا. سنیں, حسنین کریمین جا رہے ہیں, راستے میں حاتم تائی کا پوتا بھی گزر کے جا رہا ہے. اس نے دیکھا نا یہ حسین بچہ کون ہے, کسی سے روک کے پوچھا یار یہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے, لگتا تو ایسا ہے کہ محل میں پرورش پائی ہے, اتنا حسین. تو کسی نے کہا یہ شہزادہ تو نہیں,
یہ علی کا بیٹا ہے، حضور کا نوازا ہے۔ اس نے جب اتنا سنا نا کہ کون کا جن کی رسالت کے ڈنک کے پوری دنیا میں بج